I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. یکم جولائی 2023 کو ساؤتھ افریقہ اور دیگر افریقی ممالک کے سفر کو شروع کیا۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت اسلامی ہے یہ دعوت۔ آج پوری دنیا میں قرآن پاک پر بھی بات ہو رہی ہے، قرآن پاک سے محبت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور قرآن سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ خطیب مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری بھی جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ پہنچ گئے۔ میں وہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں پر امیر سنت ہم نے کھڑے ہو کر دعا کی تھی، جگہ کا جائزہ لیا۔ دارالمدینہ چاہیے آپ کو، میں سے بتاؤں ہم یہ جگہ دیکھ رہے ہیں دارالمدینہ کے لیے۔ حاجی عمران نے تو جا کر جنگل میں منگل کر رکھا ہے، کیا ہوا؟ وہاں پہنچ گئے، ان کو 12 ماہ کے لیے افریقہ والوں کو کھڑا کر دیا۔ اتوار کی دوپہر ایک شخصیت کے گھر دعوت کا اہتمام تھا جو نگران شورا کے دیرینہ دوست بھی تھے، تو نگران شورا وہاں تشریف لے گئے اور دعوت اسلامی سے ان کی محبتوں کو سراہتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ شکیل بھائی کے گھر آنا ہوا میرا، اور ماشاءاللہ انہوں نے اسلامی بھائیوں کے ساتھ دعوت رکھی تھی۔ شکیل بھائی میرے اس وقت کے دوست تھے جب میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا، اور ان کے سامنے ہی سمجھے میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں، اور یہ مجھ سے پہلے امیر اہل سنت سے مرید ہوئے ہیں، اور دعوت اسلامی کیونکہ گلزار حبیب مسجد کے سامنے لال بلڈنگ ہوتی ہے، یہ وہاں رہتے تھے، اور میں بعد میں بھی اس محلے میں رہنے کے لیے میں آیا تھا۔ تو الحمدللہ یہ ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ میں ہوتے ہیں، اس دعوت اسلامی کے معاملات میں ان کا تعاون بھی جاری رہتا ہے، اور ماشاءاللہ اس وقت یہ اللہ نے چاہا تو ابھی ان کے پاس آئے ہیں، تو یہ ملاوی اور موزمبیق انشاءاللہ ساتھ سفر بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ان کا بھی یہ جذبہ ہے، اور ان سارا ہزاروں شاید اس دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہو جن کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسے بھی کام ملیں جو ہم مطلب کہ اپنے آفس اور اپنے کام کے دوران، اپنی ورکنگ کے دوران اس کام کو کر سکیں۔ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر باقاعدہ والنٹیئر ایک آئیکن ہے، وہاں جا کر آپ اپنی جو بھی آپ کی پروفیشن ہے یا جو آپ چاہتے ہیں وہ لکھ کر دیں، تو انشاءاللہ وہاں ڈیٹا بھی بن جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے مطابق اللہ نے چاہا تو آپ کو کوئی نہ کوئی خدمت جو دین کی خدمت، دعوت اسلامی دین کی خدمت کرتی ہے، تو دعوت اسلامی کے ذریعے جو دین کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی حصہ ہمیں ملانے کی توفیق مل جائے گی۔ تو چلے ہم رخصت کا وقت تھا ماشاءاللہ۔ کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری، مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا۔ 10 جولائی بروز پیر ہم سنتوں پر اجتماع کے سلسلے میں جوہانسبرگ سے ایک نئے ملک بوٹسوانا کی طرف روانہ ہوئے، جو تقریباً 5.5 گھنٹے کا راستہ ہے، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صبح ہی سے یعنی اس دن 10 جولائی کو جوہانسبرگ فیضان مدینہ میں سنو فالنگ کا سلسلہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی شان ہے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت میں جوہانسبرگ میں ہوں، ویسے دھوپ بھی نظر آ رہی ہے اور سنو فالنگ ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اس وقت ہلکی ہلکی برف پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جولائی کا مہینہ ہے اور آج مڈ آف جولائی ہے، اس قدر زبردست ٹھنڈا موسم، اور آج اچھی خاصی برف باری صبح ہوئی ہے، اور اس وقت بھی ہلکی ہلکی جس کو ہم بوندا باندی کہتے ہیں، جب موسم ٹھنڈا ہو جائے تو یہ بوندا باندی برف باری میں بدل جاتی ہے۔ تو لائٹ سنو فالنگ جاری ہے جو جوہانسبرگ میں۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ایکچولی سنو فالنگ بھی جو ہے وہ بارش ہی ہے۔ اللہ اس برستی بارش کے صدقے ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ہم سب کو جلدی جلدی مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج بوٹسوانا میں دعوت اسلامی کا سنتوں پر اجتماع ہے۔ بوٹسوانا ایک الگ ملک ہے، اور وہاں پر الحمدللہ گیبرون سٹی کے اندر ہمارا اجتماع ہے، اور انشاءاللہ بس میری بھی ابھی تھوڑی دیر میں روانگی ہے۔ میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا، میرا چلنا میرا رکنا
وقت ہم لوڈیم پریٹوریا میں ہیں اور الحمدللہ اس وقت ہمارا جو سفر ہے وہ اللہ کی رحمت سے نیکی کی دعوت کے تعلق سے بوٹسوانا یہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہی نیبرنگ کنٹری ہے. بارڈر کراس کرنا پڑتا ہے, یعنی بارڈر پر ویزا لینا پڑتا ہے. رات کو انشاءاللہ بوٹسوانا میں بہت بڑا اجتماع بھی اللہ نے چاہا تو ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں ساؤتھ افریقہ کے, یہ سارے اسلامی بھائی ہیں. اور سجاد بھائی ہمیں بینکاک سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, نور بھائی نے دبئی سے جوائن کیا ہے. بقیہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ کے ہی اسلامی بھائی موجود ہیں. اور کل انشاءاللہ وہاں سے پولکوانے ہمارا سفر ہوگا بوٹسوانا سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نگران شورا مجھ سے پہلے روانہ ہو چکے تھے, جبکہ مجھے کسی کام کے سبب تاخیر ہوئی. ہم عصر کی نماز تک وہاں پہنچ گئے اور ویزا وغیرہ کے قانونی طریقہ کار سے فراغت پا کر بوٹسوانا میں داخل ہوئے اور پھر اجتماع گاہ پہنچے. الحمدللہ وہاں نگران شورا اور مجھے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. We have a navigation in our mobile and we put the location and we get the answer that from how long we have to travel and what is the ways. But at the time of Nabi Pak alayhi salam, Sahaba Ikram have a beautiful navigation system. Whenever they want to find Rasul Pak alayhi salam, just they smell on the streets and the streets guide them that Rasul Pak alayhi salam went from there. Subhanallah. As Sayyidi Ala Hazrat used to say, kya mehakte hain mehakne wale, kya mehakte hain mehakne wale, muh pe chalte hain bhatakne wale. And what is the recognition of the street of Rasul Pak alayhi salam? That whenever Nabi Pak alayhi salam used to go on any street, what happened with that street? That Allah Hazrat said that ambar zameen, abir hawa, mushk tar ghubar. زمین انبر کی بن جاتی تھی, غبار مشک سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا. انبر زمین ابیر ہوا, مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. سبحان اللہ. And that time, yes, Nabi Pak alayhi salam, the personality, mashallah, that the smell of the sweat mubarak. دنیا میں جتنے بھی خوبصورت لوگ ہیں, جتنے بھی بڑی پرسنالٹیز ہیں, پسینے سے بو آتی ہے. بلکہ ایکچولی اگر ہم ڈیپ میں جا کر ریئلائز کریں نا, وائی وی آر یوزنگ fragrance, ether and perfume to refrain from the bad smell of the sweat. ہم پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے عطر لگاتے ہیں, یا تو مجھے بھی نہ آئے یا میرے کسی دوست کو نہ آئے. یہ ہماری وجہ ہوتی ہے جب ہم باڈی اسپرے کرتے ہیں یا پرفیوم لگاتے ہیں. مگر نبی پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ آپ کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. کیسا خوشبودار تھا, اور اس کی کئی احادیث میں اس کے واقعات ملتے ہیں. Once a sahabi came in the court of Rasul Pak and asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I have a wedding of my daughter. میری بچی کی شادی ہے and I need fragrance. مجھے خوشبو چاہیے. MashaAllah, so many brothers went to Medina Pak and Makkah Pak, and you know very well that Arab people used fragrance too much. So that's why he asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that I have a wedding of my daughter, I need a fragrance, I need itr. Subhanallah, Rasul Pak don't give them money to buy a itr or buy a perfume. He told him that, okay, come tomorrow with the bottle of the open mouth. بڑے منہ والی, کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا. وہ صحابی دوسرے دن آ گئے اور نبی پاک علیہ السلام ان فرنٹ آف دیٹ صحابی, پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ مبارک نکالنا شروع کیا اور اس شیشی میں بھرنا شروع کر دیا. اور وہ پسینہ مبارک اس صحابی کو دیا کہ جاؤ اپنی ڈاٹر سے کہنا that she will use before the wedding this sweat mubarak. And look at this, obediency of Sahabi Rasul. He didn't ask that, Ya Rasulullah, I asked for you, I asked from you that I need a fragrance, I need a perfume, and you can't give me sweat. But subhanallah, what a love of Sahaba Ikram have in their heart about Rasul Pak alayhi salam. They took that Mubarak sweat and gave to his daughter. In Ahadith Mubarakah, that particular house became popular for the name of
the house of fragrance, Baytul Mutayyibin. It is mentioned in Ahadith Pak کہ وہ گھر مدینہ منورہ میں خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. And then Sayyidi Ala Hazrat wrote the beautiful couplet کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زخم پھول دہن پھول. اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے. اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر ہی آئے. یعنی حدیث پاک میں کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے. لہٰذا ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، بالخصوص میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے کی عادت رکھو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اپنی زندگی میں کلمہ پڑھتے رہو. اللہ نے چاہا تو موت کے وقت تمہاری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. آپس کی گفتگو بھی تو ہو. میں سنا ہے اچھا برا حال ہے کیوں ویپار میں بہت تھی ہوتی آئے کی ڈائی آج کل کی ڈائی پیسہ پیا گرا لگایا. گھر میں جاؤ تو بھی پیسے کی باتیں، کاروبار باہر نکلو تو بھی پیسے کی باتیں، خرچے کی باتیں، شادی کی باتیں، نکاح کی باتیں، تو دوستوں کی باتیں، ادھر کی باتیں تو ادھر کی باتیں. اگر کوئی بات نہیں ہے تو موت کی نہیں. حضرت یوسف بن اسبات علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا. اب ساری رات روتے رہے. بہت بڑے ولی ہیں سیدنا سفیان ثوری، ساری رات روتے رہے. میں نے دریافت کیا کہ کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا. حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے تنکا اٹھایا اور فرمایا گناہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں. گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں. مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے. ایمان کے ضائع ہونے کا خوف. یہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، جن کو آپ کہیں کہ یہ ولی ہے، یہ نیک بندہ ہے، یہ سمجھے یہ نعمت ہے. ایمان کے ضائع ہونے کا خوف جو ہے نا، یہ خوف یہ خود ایک نعمت ہے. اور یہ نعمت اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ہر وقت اس بات پر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے، ہم کو ایمان ضائع کر کے نہ مر جائے. یہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے. ہم ایمان کے ضائع ہونے سے ڈرتے. اچھا یہ سوچ آتی بھی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ بھی کوئی موضوع ہے یا نہیں ہے؟ آیا یہ بھی کوئی ٹاپک ہے جس پر غور کیا جائے؟ یہ بھی کوئی موضوع ہے جس کے اوپر آپس میں کوئی بات کی جائے؟ یہ بھی کوئی ٹاپک ہے جس پر ہم مطلب کوئی آپس کی ڈسکس کریں یا غور و فکر کریں کہ کیا ہوگا میرا؟ مسلمان ہے کیا؟ مسلمان ہے الحمدللہ مسلمان ہے. لیکن یہ ڈر کیوں نہیں لگتا کہ کب اللہ نہ کرے ایمان سینے سے نکل جائے؟ یہ ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکل جائے جو اللہ نہ کرے میرا ایمان ضائع کر دے. کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا ایکشن، کوئی ایسا ایکٹ میرے سے ہو جائے خدا نہ خاصہ جو میرے ایمان کو ضائع کر دے. کوئی ایسی بات میں کہہ دوں، میں کہوں میں نے مذاق میں کی، کیا پتا مذاق میں ہی ایمان ضائع ہو جائے، بندے کو کانوں کان پتہ نہ چلے. کوئی ایسا عقیدہ پال لے جس سے ایمان ضائع ہو جائے. کوئی ایسی تھاٹ دماغ میں آ جائے جو مطلب ایمان کے ضائع ہونے کا اس کا سبب بن جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. جب ایک غیر مسلم کو 60 سال 70 سال کے بعد اللہ پاک ایمان عطا کر سکتا ہے تو یہ کیسی خوش فہمی ہے کہ نہیں میں مسلمان ہو گیا، ایمان ضائع نہیں ہونے دوں گا. اللہ کے نیک بندے ایمان کی سلامتی کے لیے اور قلب کی سلامتی کے لیے رویا کرتے تھے. دل سلامت رہے،
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में ईमान मिला, जिनके सदक़े में सब कुछ मिला, इनकी दुआ है या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। ये उम्मत की तालीम है कि अल्लाह पाक से बंदा डरता रहे, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी खुदा ना खास्ता चीज़ ना हो जाए जिससे मेरा ईमान ज़ाया हो जाए। तो ईमान के ज़ाया होने का डर ये हमेशा हर वक्त हर घड़ी हमारे पेश नज़र होना चाहिए, और अल्लाह पाक से हमें हर वक्त हर घड़ी ये दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रखना। 11 जुलाई की सुबह हमने बोट्सवाना से दोबारा साउथ अफ्रीका का सफर इख्तियार किया। इस बार साउथ अफ्रीका के शहर पुलकवाने की तरफ रवानगी थी और वहाँ सुन्नतों भरे इज्तिमा का इनेकाद था। खुशकिस्मती से बॉर्डर वगैरह पर गैर मुस्लिमों पर इनफरादी कोशिश करके उन्हें हमारे इस्लामी भाइयों ने मुसलमान किया, जिसमें से एक को निगरान शूरा ने और दूसरे को मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी अतारी साहब ने कलमा पढ़वाया। इनमें से एक का नाम मोहम्मद इमरान और दूसरे का नाम अब्दुल हबीब रखा गया। Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, today we are present in South Africa and we are coming from Botswana. On the way, our brothers make the mind of two brothers, and they, mashallah, now Muslims, they become Muslims. And the amazing thing is that our Muballigheens give them name. One is Muhammad Imran and he is Abdul Habib. So actually, me and Nigrani Shura in that particular kafla, so they gave their names. May Allah subhanahu wa ta'ala make us steadfast on our iman. And inshallah, from now onwards, these are our brothers, and we'll try to teach them about the Islam. I prepared for online classes. Online classes, inshallah. We'll give them immediately online classes to arrange and to learn about Islam. Thank you. Jazakallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala. इसके बाद हम पुलकवाने रवाना हुए। 550 किलोमीटर का रास्ता था। हम मगरिब के बाद वहाँ पहुँचे। तकरीबन पूरा दिन ही सफ़र जो है वो चलता रहा और फिर निगरान शूरा ने इज्तिमा में निहायत शानदार सुन्नतों भरा बयान किया और आखिर में इस्लामी भाइयों से मुलाकात का भी सिलसिला हुआ। हज़रत बरा बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक थे। हज़रत बरा बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु says that we were in a funeral in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठे और इतना रोए कि मिट्टी भीग गई। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sat on the side of the qabr and he cried so much that even the sand in front of him became wet. इतना रोए कि मिट्टी भीग गई। ठीक, और क्या फरमाया? ये फरमाया इसके लिए तैयारी करो। And he said, prepare yourself for this, indicating towards the qabr. इसके लिए तैयारी करो। मरना किसी वक्त भी है, रूह कभी भी निकल जाएगी, और कमाने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए गुनाह करना कब जरूरी था भाई? गुनाह छोड़ने की शय है, नेकी करने की शय है। नेकी की जाती है, गुनाह छोड़ा जाता है। हम नेकी छोड़ रहे हैं, गुनाह को पकड़ रहे हैं। हमारा निजाम जिंदगी ही पलट गया, उलट गया है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी नाज़रीन, अपनी जिंदगी में ये तब्दीली लानी है कि मुझे गुनाह नहीं करना। ये है कब्र की तैयारी। आका फरमाते हैं इसकी तैयारी करो, कब्र की, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, यानी कब्र की तैयारी करो। कब्र की कैसे तैयारी करेंगे? अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, कब्र जहन्नम के घरों में से जरा, ये जन्नत के बागों में से बाग है। कब्र की तैयारी करो कि हम कब्र में जाएं, हमें अज़ाब ना हो। हम कब्र में जाएं, कब्र हमें ऐसे ना दबाए जैसे गुनाहगार को दबाती है। हम कब्र में जाएं तो कब्र में आग ना लग जाए, हमारा कफन आग के कफन में ना बदल दिया जाए। हम कब्र में जाएं तो कब्र में सांप और बिच्छू, कीड़े मकोड़े आकर हमारी लाशों को खाना ना शुरू कर दे, हम पर अज़ाब मुसल्लत ना हो, बल्कि हम ऐसे कब्र में उतरे कि जैसे कब्र में उतरे, कब्र हमारी आका के नूर से पुरनूर हो गई हो, कब्र जन्नत का बाग हो चुकी हो, जन्नत की कफन से हमारा कफन बदल दिया गया हो, परमानेंट जन्नत की खिड़की खोल दी गई हो, और जन्नत प्यारे आका की खुशबुओं से मोहतर और महकी हो जाए, कब्र जन्नत का बाग हो जाए। इसकी तैयारी करो, कब्र की तैयारी। मेरी इस्लामी बहनों, कब्र की तैयारी करो।
बे पर्दगी छोड़ो, कब्र की तैयारी करो। गाने बाजे फिल्म ड्रामे छोड़ो, कब्र की तैयारी करो। बदकारी, जुआ, बेपर्दगी, बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती के काम छोड़ो, कब्र की तैयारी करो। नमाजों की पाबंदी करो, कब्र की तैयारी करो। फर्ज रोजे रखो, कब्र की तैयारी करो। पूरी ज़कात दो, कब्र की तैयारी करो। हज फर्ज हो तो हज करो, कब्र की तैयारी करो। बदनिगाही मत करे, गीबत मत करे, चुगली मत करे, लोगों की बिला इजाजत शरई मुसलमान की दिल आजारी ना करे। अगर शौहर है तो बीवी का हक अदा करके कब्र की तैयारी करे। अगर बीवी है तो शौहर का हक अदा करके कब्र की तैयारी करे। माँ बाप है तो माँ बाप की खिदमत करके कब्र की तैयारी करे। अगर तुम औलाद वाले हो तो औलाद की शरीयत के मुताबिक तरबियत करके कब्र की तैयारी करो। कब्र की तैयारी करें लोगों, इसकी तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। हम सब ने कब्र में अल्लाह पाक आपकी और मेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाओ, और हमें मरने से पहले कब्र की तैयारी की अल्लाह पाक तौफीक अता करे। या अल्लाह, ना हमें दुआ करने आती है, ना सही तौबा करने आती है। हमारे गुनाहों को माफ करने की तौबा की तौफीक मौला। क्या बनेगा मौला? दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, दिल मेरा पिसिया पे शैदा हो गया। मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए। अब तो जो होना था मौला हो गया। इज्तिमा के फ़ौरन बाद जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गए और तकरीबन रात 2 बजे वहां पहुंचे। अगली सुबह 12 जुलाई को प्रीटोरिया का जदवल था, मगर इससे पहले निगरान शूरा स्वेटो तशरीफ़ ले गए, जहां 1.5 एकड़ के रकबे पर दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अफ्रीका की तारीख का सबसे बड़ा मदनी मरकज़ बनाने जा रही है। निगरान शूरा उसका संगे बुनियाद रखने के सिलसिले में वहां पहुंचे तो इस्लामी भाइयों ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। चलना मेरा रुकना, मेरा जाना मेरा आना। निगरान शूरा की आमद, निगरान शूरा की आमद, निगरान शूरा की आमद। Reach out to people all over the world to spread. मदनी चैनल के नाज़रीन और सोशल मीडिया के आशिकान रसूल, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ अर्से पहले हम सोवेटो, जो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग के करीब एक इलाका है, और वहाँ पर हम मस्जिद अबू अत्तार में आए थे, और वहीं पर फिर हमारा एक यहाँ के जो मुसलमान हैं और जो मुसलमान हुए थे उनके साथ बैठ कर बातचीत हुई, तो पता चला कि फैज़ान अबू अत्तार मस्जिद में, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस मस्जिद में रोज़ के कमो बेश एवरेज 1-2 की एवरेज के साथ मुसलमान होते रहे। तो पता चला कि तकरीबन 600, 650, 700 मुसलमान साल भर में हो जाते हैं। तो उनसे डिस्कशन होती थी कि जगह छोटी है, और अगर कोई बड़ी जगह हो, कोई बड़ा एरिया हो जहाँ पर एक बड़ा मस्जिद बने, बड़ा सेंटर बने, इस्लामिक सेंटर बने, और इनकी तरबियत का सिलसिला हो, और इन्हें सहूलियात दी जाएँ मेल के लिए, फ़ीमेल के लिए, तो सारा इत्तिफाक हुआ। तो फिर हमने वहीं बैठ के नियत की कि अल्लाह पाक हमारी मदद करे, तौफीक अता करे, तो हम एक बड़ी सी जगह देखें जहाँ पर हम बड़ा सेंटर कायम कर सकें। तो इसके बाद फिर आपको अभी जो वीडियो आप देख रहे होंगे उसमें मेरी कुछ अर्से पहले यहाँ पर हाज़िरी हुई, बारिश हो रही थी उस टाइम पर, और फिर मैंने इस जगह का विज़िट किया, और माशाल्लाह ये सारा प्रोजेक्ट ये यहाँ से आप देख रहे हैं, और आपको इंशाल्लाह इसकी तफसीली तौर पर आप ये देखेंगे। तो ये सारा लैंड यहाँ से लेकर वहाँ कोने तक ये सारी लैंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, ये जो आप आशिकान रसूल देख रहे हैं माशाल्लाह, हमारे यहाँ के सोवेटो के इस्लामी भाई हैं, और
سارے آ جائیں گے. ہمارے مولانا عبدال مجید اور ماشاءاللہ یہ ہیں اور بھی ہمارے کئی اسلامی بھائی ہیں. انہوں نے سب نے مل کر ماشاءاللہ کوششیں کی. اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے چہروں پر رونق دیکھ رہے ہیں, ان کے چہروں پر مسرت آپ دیکھیں. یہ آج الحمدللہ انہوں نے یہ جگہ لے بھی لی, یہ رجسٹرڈ بھی ہو گئی اور الحمدللہ اب دعوت اسلامی یہاں پر عالی شان اپنا مدنی مرکز بنانے کی تیاری میں ہے. اب سنت نے شروع سے ایک انداز دیا ہے کہ اگر آپ کو سنگ بنیاد رکھنے جائیں تو اس میں سید سادات کے ذریعے کام کیا جائے. الحمدللہ ہمارے ساتھ سید بھی ہیں, سید صداقت شاہ صاحب ہیں, سید نور شاہ صاحب ہیں, یہ بھی ان کے بھائی, اور سید صابر حسین شاہ صاحب ہیں, سید کاشمین باپو ہیں ماشاء اللہ. تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ کاشمین باپو کے شہزادے ہیں محمد جیلان, یہ بھی سید ہیں. نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا اور مدنی مرکز کا سنگ بنیاد رکھ کر دعائے خیر و برکت کی. قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا میرے, قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا. یا رب کریم, اس کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اس کو برکت عطا فرما, شر سے بچا, فتنوں سے بچا, مدد کر, مددگار پیدا فرما. ماشاءاللہ مرحبا, مبارک, سب کو بہت بہت مبارک, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویری ویری کنگریچولیشن. ماشاءاللہ. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. دعوت اسلامی کی قیوم, نگران شورا کی آمد, نگران شورا کی آمد. ہمارا حال بہت اچھا ہوتا کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جب یہ زبان 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر اور 2 پھاٹک کو پھاڑ کر جب نکلتی ہے نا تو تباہی مچا دیتی ہے. تو آپ سب دعا کرو, جتنے بھی ہم سب یہاں موجود ہیں سب بے حساب بخشے. خير الخلق كلهم. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid said.